تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایچ جی ویلز کے بارے میں اور جانیں گے کہ کیسے اس نے محرومیوں سے نکل کر کامیابیوں کا سفر طے کیا۔ تقریباً 90 سال پہلے کا ذکر ہے کہ لندن کی مضافاتی گلیوں میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے کہ ایک حادثہ پیش آ گیا۔ ایک بڑے لڑکے نے چھوٹے لڑکے کو، جس کا نام برٹی ویلز تھا، اٹھا کر اوپر ہوا میں پھینکا۔ جب وہ لڑکا نیچے آیا تو بڑے لڑکے نے اسے کیچ کرنا چاہا، مگر وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا لگا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی ماہ تک برٹی ایک عذاب مسلسل میں اپنے بستر پر پڑا رہا۔ اس کی ٹانگ کے ساتھ وزن باندھ دیا گیا۔ جب مہینوں کے بعد ٹانگ کا معائنہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ٹانگ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی اپنی درست جگہ پر نہ تھی، اس لیے ہڈی کو دوبارہ جوڑا گیا۔ ننھا برٹی کئی روز اس تکلیف سے نڈھال رہا۔ برٹی کے لیے اس وقت یہ تکلیف ایک المیہ سے کم نہ تھی، لیکن اس المیہ کی وجہ سے اس کا شمار دنیا کے مقبول مصنفین میں ہونے لگا۔ اب آپ اسے برٹی کے نام سے نہیں بلکہ ہربرٹ جارج ویلز یا ایچ جی ویلز کے نام سے جانتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ نے اس کی بعض کتابیں پڑھ رکھی ہوں۔ اس نے 75 سے زائد کتابیں لکھیں۔ یہ بات اس نے خود مانی ہے کہ اس کی ٹانگ کا ٹوٹنا شاید اس کی زندگی کا سب سے اچھا حادثہ تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ 1 سال تک گھر سے باہر نہ نکلا۔ بستر پر پڑے رہنے سے شروع میں وہ تنگ آ گیا، لیکن پھر اس نے کتابیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اسے جو کتاب بھی ملی اس نے پڑھ ڈالی، کیونکہ اس کے علاوہ اسے اور کوئی کام بھی نہیں تھا نا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے مطالعے کا شوق پیدا ہو گیا، اسے ادب سے محبت ہو گئی۔ اس نے عزم مصمم کر لیا کہ وہ زندگی میں نام پیدا کرے گا۔ ٹوٹی ہوئی ٹانگ اس کی زندگی میں کایا پلٹ ثابت ہوئی۔ ایچ جی ویلز ان مصنفین میں شمار ہوتا ہے جو اپنی تخلیقات کا سب سے زیادہ معاوضہ وصول کرتے تھے۔ اس نے اپنے قلم سے تقریباً 2 لاکھ پاؤنڈ کمائے تھے، لیکن اس کا بچپن بڑی مفلسی میں گزرا تھا۔ اس کا باپ کرکٹ کا پیشہ ور کھلاڑی تھا اور ساتھ ہی کراکری کی ایک دکان بھی چلاتا تھا، لیکن یہ دکان بالکل نہ چلتی تھی۔ ایچ جی ویلز اس دکان کے ایک چھوٹے سے کمرے میں پیدا ہوا۔ اس کا کچن دکان کے نیچے ایک تہہ خانے میں تھا۔ وہ تہہ خانہ تاریک اور سیلن زدہ تھا۔ اس کے اندر روشنی آنے کا صرف یہی ذریعہ تھا کہ باہر فٹ پاتھ پر ایک روشن دان اس تہہ خانے میں کھلتا تھا۔ ایچ جی ویلز کی ابتدائی یادداشتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اس تاریک کچن میں بیٹھا اس روشن دان کے قریب سے گزرنے والوں کے پیر دیکھتا رہتا۔ کئی سالوں کے بعد اس نے ان پیروں کے بارے میں لکھا اور بتایا کہ وہ کیسے لوگوں کے بوٹ دیکھ کر ان کے بارے میں اندازے لگایا کرتا تھا۔ آخرکار کراکری کی دکان ناکام ہو گئی، گھریلو حالات دن بدن خراب ہونے لگے تو فاقوں سے بچنے کے لیے اس کی ماں نے ایک امیر خاندان کے ہاں ملازمت کر لی، جو گھر سے کئی میل دوری پر تھا۔ ایچ جی ویلز اکثر اپنی ماں سے ملنے وہاں جایا کرتا۔ وہاں اس نے پہلی بار اونچے طبقے کی طرز معاشرت دیکھی۔ ایچ جی ویلز 13 سال کی عمر ہی میں اپنی روزی خود کمانے کے لیے مجبور ہو گیا۔ سب سے پہلے اس نے ایک درزی کی دکان پر ملازمت کی۔ اسے صبح 5 بجے اٹھ کر دکان صاف کرنا پڑتی، پھر وہ آگ جلا کر 14 گھنٹے دکان پر کام کیا کرتا۔ یہ کام اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ 1 ماہ کے بعد ہی دکان کے مالک نے اسے تھپڑ مار کر ملازمت سے فارغ کر دیا، کیونکہ اس کے کپڑے بڑے گندے ہوتے تھے۔ پھر اس نے ایک کیمسٹ کی دکان پر ملازمت کی، لیکن وہاں سے بھی اسے جواب دے دیا گیا۔ آخرکار اسے ایک دوسرے درزی کے ہاں ملازمت ملی، چونکہ پیٹ پالنے کی خاطر اسے کچھ نہ کچھ کرنا تھا، اس لیے اس نے اس دکان پر دل لگا کر کام کیا۔ لیکن جب بھی اسے موقع ملتا تو وہ چھپ چھپا کر ہربرٹ سپنسر کی کتابوں کا مطالعہ کرتا۔ اس نے 2 سال وہاں ملازمت کی، مگر یہ ملازمتیں اس کی برداشت سے باہر تھیں۔ آخرکار ایک اتوار کی صبح کو وہ اٹھا اور بنا کچھ کھائے پیے خالی پیٹ 15 میل پیدل سفر کرتا ہوا اپنی ماں کے پاس جا پہنچا۔ اس کی حالت خراب تھی۔ ماں کو دیکھ کر وہ زارو قطار رونے لگا۔ اس نے ماں سے قسم کھا کر کہا کہ وہ ایسی ملازمتیں کرنے کی بجائے خود کو مار ڈالے گا۔ پھر اس نے ایک درد بھرا خط اپنے ایک پرانے اسکول ماسٹر کو لکھا۔ ویلز نے اسے اپنے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے آخر میں لکھا کہ وہ زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس خط کا جواب آئے گا، لیکن چند روز بعد جب جواب آیا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس کے استاد نے اسے اپنے اسکول میں ملازمت کی پیشکش کر دی تھی۔ یہ اس کی زندگی کی کایا پلٹنے کا دوسرا واقعہ ثابت ہوا۔ اسکول کی ملازمت کرتے ہوئے ابھی اسے چند ہی سال گزرے تھے کہ ایک ناگہانی آفت نے پھر اسے آ لیا۔ ہوا یوں کہ وہ فٹ بال کھیل رہا تھا، کھیلتے ہوئے اسے چوٹ لگی اور وہ گر پڑا۔ اس کی نبض چھوٹ گئی اور وہ موت کے قریب ہو گیا۔ اس کا ایک گردہ پھٹ گیا کہ دانے پھیپھڑے میں سوراخ ہو گیا۔ اس کے اندر سے خون بے طرح بہتا رہا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ کئی ماہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا۔ اس کے 12 سال بعد تک اس نے نیم اپاہجوں کی طرح زندگی گزاری، لیکن اس کے بعد اس نے وہ کتب لکھنے کا آغاز کیا جس کی وجہ سے
اس نے تمام مہذب دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ 5 سال تک اس نے بہت کچھ لکھا، لیکن اس نے اپنی کتب جس بھی ناشر کے پاس بھیجیں اس نے انہیں شائع کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ ایک ناشر نے اسے یوں مشورہ دیا کہ وہ انہیں جلا دے اور دوبارہ سے لکھنا شروع کر دے۔ ایچ جی ویلز کو اس کا مشورہ معقول نظر آیا اور اس نے اپنی 5 سال کی محنت آگ میں جلا ڈالی۔ آخرکار نیم اپاہج ہونے کے باوجود اسے ایک اور اسکول کی نوکری مل گئی۔ وہاں بیالوجی کی کلاس میں اسے ایک خوبصورت لڑکی ملی، اس کا نام کیتھرین تھا۔ ایچ جی ویلز کو لگا کہ وہ بایو کی نسبت کیتھرین میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ کیتھرین تھی تو خوبصورت، لیکن اس کی صحت بالکل اچھی نہیں تھی، وہ اکثر بیمار رہا کرتی تھی۔ ایچ جی ویلز کا بھی یہی حال تھا، چنانچہ انہوں نے آپس میں شادی رچا ڈالی۔ شادی کے بعد ایچ جی ویلز مرنے کی بجائے دن بدن صحت مند ہوتا گیا۔ انجام کار وہ انسانی طاقت کا ایک زبردست ذخیرہ ثابت ہوا۔ ہر سال وہ ضخیم کتب لکھتا، ایسی کتب جو دنیا کو ہلا ڈالتی تھیں۔ ویلز کے ذہن میں روشن خیالات چکراتے رہتے تھے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر ایک نوٹ بک میں اپنے خیالات درج کرتا رہتا۔ یہ سست لڑکا جس کو ایک درزی نے اس کے گندے لباس کی وجہ سے تھپڑ مار کر اپنی دکان سے نکال دیا تھا، اسی لڑکے کی نوٹ بک میں اتنے خیالات اکٹھے تھے کہ وہ اگر 150 سال بھی لکھتا رہتا تو ختم نہ ہوتے۔ ایچ جی ویلز جہاں بھی چاہتا کچھ لکھ سکتا تھا، لندن میں، اپنی ورک شاپ میں، گاڑی میں سفر کرتے ہوئے، یا بحیرہ روم کے ساحل پر کسی چھتری تلے بیٹھے۔ فرنچ ریویرا کے کنارے پر ایک دکان کرائے پر لی ہوئی تھی۔ آخر اس نے زندگی بڑھے، اس کی زندگی انتہائی خوبصورت ہو گئی، اس کے پاس نعمتوں کے انبار لگ گئے، وہ مہنگا ترین مصنف بن گیا۔ آخر اس کی محرومیاں اس کا عظیم اثاثہ ثابت ہوئیں۔ تو دوستو، مشکلات سے گھبرائیں مت، کیونکہ ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور شاید آج کی پریشانی کل کی خوشی کا سبب بن جائے۔